جب بلائیں، آفات اور مشکلات و مصیبتیں عمومی شکل اختیار کر لیتی ہیں، ویسے تو رہتی ہیں اس دنیا کے اندر کم و بیش، لیکن بعض انسان اس کا شکار ہوتے ہیں، ہدف ہوتے ہیں، اور بعض دیگر محفوظ ہوتے ہیں۔ جو محفوظ ہوتے ہیں وہ بے فکر ہوتے ہیں، بے غم ہوتے ہیں، بے پرواہ ہوتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو کسی مصیبت یا مشکل کا شکار ہیں۔ لیکن جب یہی مصیبت، مشکل عمومیت اختیار کر لیتی ہے اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس وقت سب مل کر آہو و ویلا کرتے ہیں۔ مختلف مسائل سمجھ میں آتے ہیں ایسے موقعوں پر، بحرانوں میں، عمومی مشکلات میں اور آفات و بلایا کے ظہور کے وقت انسان کے دبے ہوئے مخفی پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں، کمزوریاں انسان کی واضح ہو جاتی ہیں، نقاط قوت انسان کے معلوم ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، پنہان ہوتی ہیں، وہ کھل کے انسان کے سامنے مجسم ہو جاتی ہیں۔ اس بحران میں بھی ایسا ہی ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ انسانی حیات کے بہت سارے پہلو کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ وہی جو بے پرواہ ہوتے تھے دوسروں کی مشکلات سے، آج سخت ہراس و خوف میں مبتلا ہیں اور ہر تدبیر کرتے ہیں کہ جس طرح سے بھی بن پڑے اس مشکل سے باہر آئیں، یا کم از کم اتنا ہو کہ یہ ان کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اگر دوسرے خطرے میں بھی ہوں تو بھی اتنی ان کو پرواہ نہیں ہے جتنی خود اپنی زندگی کے خطرے میں ہے۔ اور دراصل جو زیادہ چنتے میں ہیں ان کو بھی دوسروں سے زیادہ اپنی حیات کا خطرہ ہے، چونکہ دوسروں وبا کی صورت یہ ہے، یا وبا کا معنی یہ ہوتا ہے، پینڈیمک بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، چھوتی ہوتی ہیں۔ ایک شخص اگر مبتلا ہوتا ہے تو قریب والا یقیناً مبتلا ہوتا ہے۔ بیماریوں کے عوامل، جراثیم، وائرس اور بیکٹیریا انسان کو گھیر لیتے ہیں، اور جب ہمیں معلوم ہو کہ رخ سب کی طرف ہے اور ہماری طرف بھی ہے تو پھر انسان زیادہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ بیماری یا یہ مشکل فلاں گھر کے اندر رہے گی، جو انسان اس میں مبتلا ہو گیا ہے اسی کی حد تک رہے گی، ہم تک نہیں پہنچے گی، اس صورت میں اہتمام نہیں کرتے۔ آج جو صورتحال پیش آئی ہے اس کے پیش نظر ہر فرد خوفزدہ ہے اور ہراسناک ہے کہ کہیں یہ مہلک جرثومہ ہماری حیات تک نہ پہنچ جائے، اس کو خطرے میں نہ ڈال دے۔ ہر طرح کی تدبیر کرتے ہیں، ہر ذریعہ، وسیلہ، سہارا استعمال کرتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ بہت کچھ ان امتحانات میں، ان بلایا میں بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے، نکھر جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ انسان نے جو کچھ عام دنوں میں، معمول کے دنوں میں، امن کے دنوں میں جو کچھ بنا ہوتا ہے اور بنایا ہوتا ہے، وہ ان مشکلات کے دوران وہ خود ہی بکھر جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، اور بلایا انسان کی بنی ہوئی اور بنائی ہوئی ہر چیز کو ادھیڑ دیتی ہیں۔ ایسے میں چونکہ مشکلات، وبائیں اس نوعیت کی جو پوری بشریت کے دامنگیر ہو جائیں اور عالمگیر ہو جائیں، گھر گھر، فرد فرد اور قریہ قریہ انسانی حیات کو خطرے میں ڈال دیں، مختلف امور کا انسان اظہار کرتا ہے جو اس کی اپنی پہلے سے کیفیت ہوتی ہے، جو اس کا شعور ہوتا ہے، تعلیم و تربیت ہوتی ہے، جس ماحول سے تعلق رکھتا ہے، جس تہذیب و ثقافت کی آغوش میں پرورش پاتا ہے، وہ سب امور انسان کے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے آج بہت سارے لوگ ہیں جو دینی امور کا سہارا لیتے ہیں، مذہبی امور کا سہارا لیتے ہیں، جس میں سے ایک رائج چیز پاکستان میں کم از کم، شاید ہی دوسری دنیا میں ہو، لیکن پاکستان میں یہ
اس کو باقاعدہ عمدن رواج دیا گیا ہے تلقین کر کے، وہ یہ ہے کہ اس وبا کو ٹالنے کے لیے بے وقت اذانیں دی جائیں، اور عرصے سے پاکستان میں شروع ہیں یہ اذانیں، اب شاید تھوڑی ان میں کمی آ رہی ہے، لیکن بعض لوگ پابندی کے ساتھ یہ اذانیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بعض ورد، بعض ذکر، بعض اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اگر بجا لائیں تو انسان اس وبا سے نجات پا لیتا ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتے ہیں وہ اس باب سے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مشکل سے نکلنے کے لیے انسان کو جو بھی تجویز تدبیر بتائی جائے اسے انسان ہر چند اس کے اعتقاد کے مطابق نہ بھی ہو پھر بھی ایک ضعیف کمزور احتمال کے ساتھ اسے اپنا لیتا ہے۔ ایسے ہی بعض افراد ہیں جو انسان کو کچھ دوائیں تجویز کرتے ہیں مختلف، یا کچھ نسخے ایسے آزماتے ہیں، کچھ چیزیں کھانے کو کہتے ہیں یہ چیزیں کھائیں اس سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ بعض چیزیں عام نشر ہو گئی ہیں، مطبوعات میں آ گئی ہیں، خبروں میں آ گئی ہیں، اور اس کے نقصانات بھی انسان نے اٹھا لیے ہیں۔ مثلا پاکستان میں ہی ایسے ہوا کہ کچھ لوگوں نے ڈیٹول پی لیا کسی بعض نیم حکیموں کے کہنے پر، کچھ لوگوں نے ڈرائر مشینوں سے جو بال خشک کرنے کے لیے ہوتی ہیں ان سے اپنے ناک کو گرم کرنے کی کوشش کی اور عوارض میں مبتلا ہو گئے، ناک کے اندر جو تنفس کا نظام ہے اس کو جلا ڈالا۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر شراب خواری کی گئی، زہریلی شراب پی گئی اور ایک کثیر جمعیت اس کے تحت مر گئی مثلا۔ خوب اس طرح کے ٹونے، اس طرح کے ٹوٹکے اور اس طرح کے فارمولے، نسخے ہر آدمی دوسروں کے لیے تجویز کر رہا ہے، اور اسی دوران کچھ مباحث، کچھ ایسے موضوعات بھی پیدا ہوئے ہیں جو عموماً ایسے حالات میں چھڑ جاتے ہیں۔ اگر جنگ ہو اور جنگ کا خطرہ سب کے سروں پہ منڈلا رہا ہو، جنگ کے بادل چھا جائیں تو جنگ سے متعلقہ امور زیر باس آ جاتے ہیں۔ پہلے یہ خاص طبقات کے زیر باس آتے تھے، لیکن اس وقت یہ ابحاث عمومیت اختیار کر گئے ہیں، چونکہ سماجی رابطے انسان کے ٹیکنالوجی کی مدد سے اب عام ہو گئے ہیں، ہر آدمی سے رابطے میں ہو گیا ہے۔